بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے کہ غزہ میں امن معاہدہ ہو گیا، اور ایک ملکی معاملہ ہے کہ کے پی میں نیا وزیر اعلیٰ آ گیا. بارڈر پر افغان فوجیں بھی کھڑی ہیں، پاکستان فوجیں بھی کھڑی ہیں. بھارت جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپریشن سندور جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنا ہے، معطل ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. ان تمام صورتحال میں یہ جو پاکستان کے اندر کی جو معاملات ہیں، ٹی ایل پی کا احتجاج ہے اور یہ باقی چیزیں، یہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو آپ سے تجزیہ کروں گا، بلکہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا. تو پہلی بات یہ، نیا وزیر اعلیٰ نیا پھڈا، یعنی مسائل حل نہیں ہوئے اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہیں وہ بھی بتاتا ہوں. غزہ امن معاہدہ ہو گیا، خوشیاں پھیل گئیں، اور مصر میں ایک میلہ لگا ہوا ہے جہاں یہ معاہدہ ہوا. تفصیلات سے ابھی آگاہ کرتا ہوں. آپریشن ٹی ایل پی، یعنی وہ بھی معاملہ ہو گیا، آپریشن ہوا، اور 7 رفیق لاپتہ جو سربراہ ٹی ایل پی کے. ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. تو پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ مبارکباد دیتے ہیں سب کو کہ فلسطین میں معاہدہ ہو گیا، اور وہاں دنیا کے ممالک اکٹھا ہیں، سربراہان ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں، صدر امریکہ بھی ہیں، یعنی ٹرمپ صاحب بھی موجود ہیں. تو ایک اچھی بات ہوئی ہے، اس میں مبارکباد دینی چاہیے. لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. جی ناظرین، غزہ امن معاہدہ ہو گیا، خوشی کا دن ہے آج. اور مصر کے شہر شرم الشیخ میں یہ معاہدہ ہو گیا، اور تمام جو دوست ممالک تھے جنہوں نے یہ معاہدہ کرانے میں کردار ادا کیا، ان سب نے دستخط کیے. صدر ٹرمپ اور مصر سمیت سب نے دستخط کیا. تو ایک اچھا معاملہ ہے. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ مذاکرات سے جو معاملات طے ہوئے تو حماس نے 20 یرغمالی چھوڑے، ریڈ کراس کے حوالے کیے جو معاہدے کے تحت ہے کہ واپس کریں گے. تو وہاں سے اسرائیل سے 2000 قیدی ریڈ کراس کے حوالے کیے گئے، وہ بھی آ گئے، اور وہ مغربی کنارے میں پہنچا دیے گئے، یعنی فلسطین میں آ گئے، غزہ میں آ گئے وہ. تو یہ اچھی بات ہے. اسی طرح معاملات اگر حل کیے جائیں مذاکرات سے تو بہت جنگ کسی چیز کا بھی کوئی وہ مطلب حل نہیں ہے. تو یہ چیز سامنے نکلی، اور دنیا کے امن کے لیے بڑا ضروری ہے. ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ دیکھیں، ٹرمپ نے 2 ایٹمی طاقتوں کو لڑنے سے روکا، بچایا، کردار ادا کیا. بلکہ ٹرمپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ ان 7 جنگیں رکوائیں، تو ہم نے ایسے ہی نہیں ان کو نامزد کیا تھا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کو امن کا ایوارڈ ملنا چاہیے، یعنی وہ اپنے موقع پہ قائم رہے. پاکستان میں اس کی مخالفت بھی ہے، اس کی حمایت بھی ہے، لیکن یہ ایک سفارتی محاذ پر کامیابی کا بگل ہے جو بجا رہے ہیں وزیر اعظم بار بار کہ ہم تو جناب حامی تھے، ہم نے تو سب سے پہلے نامزد کیا تھا، آپ کو نہیں ملا تو آپ جانیں. لیکن میں اب آج بھی کہتا ہوں کہ آپ کو ملنا چاہیے، سفارش کرتا درخواست کرتا ہوں. تو یہ چیز ہے. اسی طرح ٹرمپ نے پاکستان کے سپہ سالار کا پھر نام لیا، عاصم منیر کا، ان کی بھی تعریف کی، وزیر اعظم کی بھی تعریف کی، اور باقی بھی. وزیر اعظم نے بھی مختلف سربراہان سے ملاقات کی، اور خیر سگالی کے معاملات، تعلقات کے معاملات، باہمی تجارت کے معاملات، بہت سی باتیں ہوئیں وفد کے ساتھ بھی اور انڈیپینڈنٹلی بھی. تو ایک اچھا موقع تھا یہ. بہرحال یہ اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امن معاہدے کو قائم و دائم رکھے اور مستقبل میں اس سے مثبت نتائج ہی نکلے. تو یہ اچھی بات ہے. یہ تو ہمیں اور آپ کو سب کو مبارکباد دینی چاہیے کہ دنیا میں ایک جہنم جو بنا دیا گیا تھا غزہ کو، اس کا خاتمہ ہوا. اور اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آئیے مل کے اس کو آباد کرتے ہیں، اس کی تعمیر نو کرتے ہیں. تو کرنی چاہیے. جنہوں نے تباہ کیا ان کو ملنا چاہیے، انہیں بھی کرنا چاہیے، اور دوست ممالک کو بھی کرنا چاہیے، بلکہ اسلامی ممالک کو بھی کرنا چاہیے. اچھی بات ہے، یہ ہو جانا چاہیے. اب بات کرتے ہیں کہ نیا وزیر اعلیٰ نیا پھٹا. وزیر اعلیٰ کے پی میں منتخب ہو گئے. آج اجلاس بلایا تھا سلیم سواتی صاحب نے، وہ جو بابر سلیم سواتی اسپیکر تھے، انہیں بلایا، اور انہوں نے گورنر کی بات ماننے سے انکار کر دیا. ان کے استعفے 2 دفعہ بھیجے گئے، اور 8 اکتوبر کو بھی بھیجا گیا، 11 اکتوبر کو بھی بھیجا گیا. اور سابق وزیر اعلیٰ نے کہ فلور پہ آن دا ہاؤس کہہ دیا یہ
کہ میں نے استعفیٰ دے دیا تو ہم تسلیم کرتے ہیں. تو آرٹیکل 130 کے تحت جو ہے وہ ہم اس بات پر عمل درآمد کر کے الیکشن کرانا چاہیے تو ہم الیکشن کرا رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر حماد نے کہا کہ نہیں، یہ سب غیر قانونی ہے. جب تک علی امین گنڈا پور کا جو ہے استعفیٰ قبول نہیں ہوتا، منظور نہیں ہوتا، جب تک وزیر اعلیٰ گنڈا پور ہے. میں آج بھی انہیں کو وزیر اعلیٰ مانتا ہوں. اور پھر جب ان کی بات نہیں سنی گئی، شور شرابہ ہوا، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کروں گا، اور کل وہ جائیں گے عدالت. لیکن اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ، جو میں کہتا ہوں نا پی ٹی آئی میں نادان دوستوں کی کبھی نہیں ہے، اتنا بڑا بیرسٹر، ممتاز قانون دان، وہ پہنچ گئے کہ جناب گورنر صاحب جو ہے وہ حلف نہیں لے رہے، وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا، اور جناب چیف صاحب جو ہیں یا تو خود حلف لے لیں وزیر اعلیٰ کا، یعنی سہیل آفریدی کا، یا پھر کسی کو مقرر کر دیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ طریقہ کار ہوتا ہے قانون کا. ایک تو گورنر نے تسلیم کرنا ہے. اگر گورنر تاخیری حربے کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر حماد نے کہا کہ جناب آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ کو کہے کی پریشانی، جلدی کیا ہے کی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چند دن بعد صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ رہنے دیں امین کو، علی امین گنڈا پور کو، جب ہوگا تو کر لیں گے. آپ کے پاس اکثریت ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ لیکن وہ نہیں مانیں گے. لہٰذا ڈاکٹر حماد نے بائیکاٹ کر دیا، اپوزیشن بائیکاٹ کر کے چلی گئی، اور 90 ووٹ ان کو ملے، جبکہ ان کے ایوان میں 93 ووٹ. 3 کہاں کیا، اس کو چھوڑ دیں. اب بات کیا ہے؟ بات یہ کہ ایک افواہ تھی کہ 20 افراد، جنید اکبر صاحب کا جو صدر ہیں وہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 20 افراد جو ہیں ایک سائڈ پہ گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے الگ ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ اپوزیشن غائب تھی، کوئی وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار، کاغذات جمع کرائے گئے تھے لیکن وہ موجود نہیں تھی ایوان میں، تو وہ چاہتے ہیں تاخیری حربے سے کوئی وقت مل جائے تاکہ توڑ جوڑ کا موقع مل جائے، قانونی طریقہ اپنایا جائے، پہلے گورنر استعفیٰ قبول کرے، نوٹیفیکیشن کرے، پھر یہاں ہو. اب یہاں حلف کے لیے پہنچ گئے ہیں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل جو جن کا اپنا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. لہٰذا ان کو یہ بھی نہیں فکر تھی کہ نوٹیفیکیشن وزیر اعلیٰ کا ہوا نہیں الیکشن کا، تو یہ کیسے حلف اٹھائیں گے؟ لہٰذا چونکہ وہ خود سیکرٹری بن گئے، انہیں کہا بھی بن جائے گا. نہیں، ایسا نہیں. میں عمران خان صاحب ان کے حامیوں کو یہی کہتا ہوں کہ پاجی پہلے اپنے صفوں میں سے وہ جو کالی بھیڑیں وہ نکالیں، جو نادان دوستی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، عقل اور دانہ دشمن کی بات نہیں کر رہے، وہ ان کو نکالیں. کیونکہ یہ قانونی مسائل جو ہیں وہ سیاسی انداز میں لڑتے ہیں، اور سیاسی مسائل جو ہیں وہ قانونی انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ یہی مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے، اس کو دوسرے انداز دھکے سے نہیں ہوگا. یہ لگتا یہی ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ہے بلا لیا، گورنر صاحب سے جواب طلبی کر لی ہے. کل ان سے جواب طلبی کی ہے، گورنر صاحب چلے گئے کراچی. انہوں نے 15 کو وزیر اعلیٰ صاحب کو طلب کیا کہ جناب گنڈا پور صاحب آگے بتائیں، آپ کے دستخط ہی ملتے ہیں آپس میں. بہرحال یہ ساری چیزیں تاخیری حربے اپنے، اور یہ ہوتے ہیں ہمیشہ. لاہور میں جب بنے تھے پنجاب میں، یعنی حمزہ شہباز، تو گورنر عمر سرفراز چیمہ نے حلف لینے سے انکار کیا تھا. بعد میں پھر حلف ہوا اور وہ ہائی کورٹ کے حکم پر ہوا. تو بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی، یہی ہوا. لیکن جو اچنبے کی بات ہے وہ یہ کہ ایک تو یہاں پہ خیبر اسمبلی میں ٹی ایل پی کے جو ہلاک شدگان تھے ان کے لیے فاتحہ پڑھی گئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہیں جو بارڈر پہ مارے گئے، جن کی وہاں پہ نماز جنازہ ہوئی، وہاں نہ سہیل آفریدی گئے نہ کوئی اور گیا. جبکہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئی تھی نماز جنازہ، وہاں پہلی بار گنڈا پور صاحب گئے، ورنہ ان کے یہاں شاید ہے ہی نہیں وہاں جانا آنا. تو بہرحال وہ گئے تھے کیونکہ ان کا اپنا علاقہ تھا، لہٰذا وہ گئے تھے. تو ان وہاں پہ فاتحہ خوانی کی. اب فاتحہ خوانی ٹی ایل پی کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں کہ جی وہ ہلاک ہو گئے، مارے گئے، حکومت نے بڑا تشدد کیا، زیادتی کی، آپریشن کیا، کریک ڈاؤن کیا، بڑا ظلم ہوا. اور پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں نئے، انہوں نے اسکورنگ کر دی. معین بھٹو صاحب جو ہے، معین قریشی صاحب جو معین ریاض قریشی صاحب، انہوں نے جناب دھماکہ کر دیا کہ جناب 282 افراد جو ہیں وہ مارے گئے کریک ڈاؤن میں. اس میں اب اگر اس کو دیکھیں تو ماضی میں جو 26 نومبر والا مسئلہ تھا، وہاں پہ جناب ایک اور ذمہ دار قانون دان لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، نے دعویٰ کیا تھا کہ 278 لوگ مارے گئے، جو کم ہوتے ہوتے 12-14 پہ رہ گئے.
اور وہ بھی ثابت نہیں کر سکے. لیکن بہرحال یہ ایک سوشل میڈیا کی لڑائی ہے، وہ چل رہی ہے، اسی کو ہتھیار سمجھتے ہیں. اور نومنتخب جو ہے اپنی طرف سے وہ سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ بھی کہا، انہوں نے کہا میں عاشق ہوں عمران خان کا، میں جنگ میں مارا نہیں جاؤں گا، میں عشق عمران میں مار کھانے کو تیار ہوں، جان دے دوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپریشن اگر عمران خان نے کہہ دیا نہیں ہوگا تو کے پی میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. ریاست سے ٹکراؤ پہلے دن ہی شروع کر دیا. اور انہوں نے کہا میں تو احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، کیونکہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے نا، انصاف اسٹوڈنٹ کے. تو انہوں نے کہا جی میں چیمپئن ہوں. انہیں بالکل یہ نہیں پتہ احساس کہ ریاست سے ٹکرانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، جبکہ پہلے بھی کہا گیا کہ ریاست مخالف جو ہے کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی. یہ پیغام پہلے ہی دے دیا گیا تھا ان کے آنے سے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریاست بھی عمران خان ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان ہے، اور وہی جو کہے گا وہ ہوگا، باقی نہیں ہوگا. تو مسئلہ تو یہاں سے بھی پیدا ہو گیا. اب اگر یہ دوبارہ انتخاب کی باری آئے گی، تاخیری حربے چلتے رہے، لگ رہا ہے کہ ہوگا لازمی دوبارہ، اس کو مانے گا نہیں ہائی کورٹ، کیونکہ قانون اور آئین جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ بالکل قومی اسمبلی والا معاملہ دہرایا گیا جس طرح قاسم سوری نے کیا تھا، کہ اپنی طرف سے وہاں پہ فواد چودھری صاحب نے ایک شک نکال کے کہا تھا کہ جناب یہ بالکل جائز ہے. تو یہ بالکل اسی طرح کیا گیا. تو ایسا کام نہیں، جب آپ کے پاس اکثریت ہے، ثبوت نہیں کرنا چاہیے، صبر و تحمل سے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کر رہے. اب شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اگر یہی حرکتیں کریں گے غیر قانونی. لیکن سہیل آفریدی کو ایک ایج حاصل ہے کہ ان کی سلیٹ بالکل کلیئر ہے. علی امین گنڈا پور پہ تو الزامات بہت سے لگ گئے تھے، اور ان کی 19 مہینے تھے ان کے پیچھے، تو ان سے کارکردگی پوچھی جاتی تھی، ان کے بہت سے لانگ مارچ تھے اس کے بارے میں پوچھا جاتا. لیکن سہیل آفریدی پہ ایسے کوئی الزامات نہیں، سلیٹ کلیئر ہے، لہٰذا وہ عمران خان کے سپاہی بن کے کام کریں گے. اب بات یہ کرتے ہیں کہ جو آپریشن ٹی ایل پی ہوا صبح آج ہی ہوا، تو میں اسی لیے لیٹ یہ کر رہا ہوں کہ میں ساری چیزیں اس کی حقائق جاننا چاہتا ہوں. سعد رضوی صاحب جو سربراہ ٹی ایل پی کے، وہ غائب ہیں. ٹی ایل پی کہتی ہے پولیس ساتھ لے گئی. انس رضوی جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ نکلنے میں، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اور بھی مرکزی قائدین کو پکڑے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہوئے ہیں. لیکن حکومت کی جانب سے، پولیس کی جانب سے ان کو فرار ہونے پر سعد رضوی کے لیے انہیں جناب 10 لاکھ انعام رکھ دیا کہ جناب جو بتائے گا. تاہم ٹی ایل پی کہتی ہے کہ نہیں، وہ لے گئی یہ پولیس، اور پولیس کے پاس ہے. کنفرمیشن نہیں ہو رہی کہ پولیس کے پاس ہے یا لاپتہ ہو گئے، لیکن شور یہی ہے کہ کریک ڈاؤن ہوا، افراتفری مچی، اور سعد رضوی جو ہے وہ لاپتہ ہو گئے. حکومت بھی ڈھونڈتی پھر رہی ہے. اور یہ احتجاج جو تھا مرید کے سے نکل کے جناب موٹر ویز بھی چلا گیا ٹکڑیوں میں، اور جی ٹی روڈ پہ بھی آ گیا، اور ایک دفعہ پھر کنٹینر لگ گئے، پھر راستے جو کھلے تھے وہ بند کر دیے گئے. تاہم اب رات گئے جو ہے وہ راستے پھر کھولے جا رہے ہیں. تو پرابلم تو ہے، اندرونی معاملات بھی ہیں، بارڈر پہ بھی معاملات ہیں. افغانستان کو باقاعدہ جواب دیا، بھارت کا پہلے ہی اپنے زخم چاٹ رہا ہے. تو دشمن جو ہیں وہ ہر طرف سے وار کر رہے ہیں پاکستان کے استحکام پر، پاکستان کی سلامتی پر، اندرون خانہ بھی باہر بھی. کیوں ٹی ٹی پی کس نے بنائی تھی؟ ٹی ٹی پی بنائی تھی فیض حمید صاحب نے، جنرل باجوہ کے طور پر بنی تھی نواز شریف کے خلاف، یعنی نواز لیگ کے خلاف، ان کو مشکل ٹف ٹائم دینے کے لیے. تو اب انف از انف ہو چکا ہے کہ نہیں، امن قائم کرنا ہے. نہ دہشت گردوں کو چھوڑا جائے گا، نہ ان کے سہولت کاروں کا. آپریشن جاری رہیں گا، وہ خفیہ معلومات پر آپریشن یہ ہو رہے ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں، تو یہ رہیں گے. تو دوسری جانب جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیا ہے، ٹی ایل پی جو ہے اس کو پی ٹی آئی کے دور میں بین بھی کیا گیا تھا. آج اچھا اس میں بھی مرے تھے جب انہوں نے دھرنا دیا تھا، لیکن وہاں فاتحہ خوانی نہیں کی گئی تھی. نہ ہی آج فاتحہ خوانی کے موقع پر معافی مانگی گئی ماضی کی کہ جناب ہم غلط فہمی میں آپ کے خلاف یہ کرتے رہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، اس وقت بھی ہوا تھا، اس وقت بھی ہوا تھا، اور ہم فاتحہ خوانی پڑھ رہے ہیں مرحومین کے لیے. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.